برادران ملت اسلامیہ حدیث میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا شرط کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی شان قدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے آپ تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دل میں یہ ارمان چلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دل میں یہی ارمان چلتا رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دل میں یہی ارمان چلتا رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دل میں یہی ارمان چلتا رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دل میں یہی ارمان چلتا رہا اللہ مجھ سے تمام ہم بھی یہی چاہتے راضی ہو جائے آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تمام مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے اس لیے تو شاعر کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کی تو مکے کی گلیوں میں نہیں مدینے کی گلیوں میں نہیں عرب کی سرزمین میں نہیں خانہ کعبہ میں نہیں بیت المقدس میں نہیں بلکہ سدرہ سے آگے لوح قلم سے آگے قوس و قزح سے آگے جو کہیے کہ آگے سے آگے اور آگے سے آگے برادر میں آیا سے نوازا محترم سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو شان و عظمت عطا کی کہ نہ ہی کسی کو ملی اور نہ ہی کسی کو مل سکتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے مگر اب یہ اپنا وہ پھیر تم خانے کعبہ کی طرف اس آیت کریمہ میں بظاہر قبلہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے مگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی شان ظاہر ہو رہی ہے پیارے مصطفیٰ کی شان ظاہر ہو رہی ہے عظمت مصطفیٰ کی شان ظاہر ہو رہی ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کا کعبہ حضور علیہ السلام ہے اس لیے تو شاعر کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے یہودی نصارہ اس بات پر یہودی طعنہ دیتے تو حضور علیہ السلام